آپ پوچھ رہے تھے کہ بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے اور بچوں کی ابتدائی پرورش کے حوالے سے، ایون جب تک کہ وہ ٹین ایج میں نہیں آتے، چند ایک باتیں جو میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کو بتاؤں. دیکھیے کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم بہت سی باتیں جو وزڈم کی ہیں لوگوں سے سنتے ہیں. آج کل تو آپ یہ سیل کھولتے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ کوٹیشنز مل جاتے ہیں، اور باتیں کرنے والے بھی بڑے مستند لوگ ہوتے ہیں، اینڈ ان سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہاؤ آئی مینیج تھنگس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں چند ایک جملوں کے اندر. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کی جو پرورش ہے اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں تو پہلے رکھنی چاہیے ذہن میں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مینٹالٹی پازیٹیو ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو لڑنا نہیں چاہیے، اور اگر لڑائی کرنی بھی ہے تو بچوں کے سامنے نہیں کرنی. اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو چھپ کے جا کے لڑ کے آ جائے کریں، لیکن بچوں کے سامنے سب سے زیادہ میں نے نوٹ کیا ہے بچوں کی مینٹالٹی خراب ہوتی ہے جب دیکھیے انہوں نے ماں کو ایک ہیروئن اور باپ کو ایک ہیرو بلکہ سپر ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب بچوں کے سامنے ماں اس سپر ہیرے کو ٹکے کا انسان بنا دیتی ہے، اور جب وہ باپ بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو یا ان کی ماں کو، جس کو وہ ایک بہت بڑی ہیروئن سمجھتے ہیں، اس کو کسی جوگا نہیں رکھتا، تو سب سے پہلا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ ان کے جو بچوں کے ذہن ہوتے ہیں ان میں عزتیں ان کی کم ہو جاتی ہیں، رتبہ ان کا کم ہو جاتا ہے، پھر ان کی باتوں کا اثر کم ہونے شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو ایک عام لوگ سمجھتے ہیں، گلی محلے والے. تو آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان آپ نے کر لیا. تو اس لیے میاں بیوی کو بچوں کے سامنے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. ایک تو یہ چیز آپ رکھیں. دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ دیکھیں بچوں کے سامنے آپ کو اپنا تشخص قائم رکھنا ہے. اگر آپ بچے کے سامنے خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کس منہ سے اسے جھوٹ بولنے سے منع کریں گے؟ اگر بچے کے سامنے آپ خود غیر سنجیدہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ بچہ بھی آپ کو فالو کرے گا. اٹ ڈز ناٹ مین یو شوڈ ناٹ بی فرینڈلی. آپ دوست بنیں، آپ لاڈ کریں، آپ پیار کریں، آپ گیمز کھیلیں، آپ ان کے ساتھ ایک حد ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. بچوں کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض اوقات آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بچوں سے ہاریں، بچوں کو جتائیں. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ جان کے ہارا ہے تو وہ جو باپ کی عظمت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ کے ہر لاڈ میں، آپ کے ہر پیار میں، آپ کے ہر قدم پہ بچہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو تشخص ہے اس کو، جو سپر ہیرو کا کانسیپٹ ہے، اس سے نیچے نہ آنے دے اس کو. پھر آگے چلتے ہیں، بچے اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں. میری یہاں پہ تجویز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں جو کمپیٹیبل ہیں آپ کی جو بھی حیثیت یا جو بھی آپ کا ایک سٹیٹس ہے اس کے مطابق ہو. یعنی مجھے نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہمارے یہاں کچھ بہت الیٹ قسم کے اسکول اور کالج ہیں. ان کے اندر جب آپ بیٹا اپنا داخل کرا دیتے ہو تو باقی جو بچے ہیں اگر وہ پراڈوز میں آ رہے ہیں اور 2 ڈرائیور اور گن مین ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور آپ کا بچہ جو ہے آپ اس کو سوزوکی پہ لینے کے لیے جا رہے ہو، تو چلڈرن دے گیٹ، اس وقت وہ ایک کمپلیکس پہ چلے جاتے ہیں. اور پڑھائی تو جب آپ کرو گے تو کسی بھی اچھے اسکول میں محنت کر کے آپ وہ نمبر حاصل کر سکتے ہو. تو بچوں کو ان کمپلیکسز سے بچائیں. آئی مین دس از واٹ آئی بلیو، آئی مے بی رانگ. اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی جو ان کی سہیلیوں کا آپ ایک وہ بنا رہے ہو، وہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ گو ٹو ہائی دین دیئر اسٹیٹس. بیکاز پھر یہ بچے تو بچے ہیں نا، انہوں نے ریس کرنی ہوتی ہے. وہ پھر ریس جو ہوتی ہے نا وہ آپ جب پوری نہیں کر سکتے تو ایکچولی بہت کچھ پا کے بھی لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں پایا. مثلا اکثر آپ کو جو مڈل کلاس، لو مڈل کلاس کی فیملیز کے بچے ہوتے ہیں ان کا یہ جملہ ہوتا ہے بڑا کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. یعنی یہ ماں باپ کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تو ٹھیک ہے نا، آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. حالانکہ باپ کو لوگے بیل کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور ماں پورا گھر صفائیاں کر کے ان کو پال رہی ہوتی ہے،
لیکن ان کو سننے کو ملنا ہے. اسی طرح پھر وہ جو ہے نا اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہوتا تو وہ بچے جو ہے نا ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے عقل ہے، کم عقل ہے. تو دس از اگین تو اس لیے یہ کمپیٹیبلٹی آپ رکھیں. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی جو کیریئر پلاننگ ہے یہ 8ویں جماعت سے شروع ہو جانی چاہیے. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا فیسی میں جا کے دیکھیں گے اے لیول میں، نو، کلاس 8 میں دس از دا پرائم ٹائم. آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے فوج میں جانا ہوتا ہے، جن لوگوں نے کچھ اور ٹریننگ میں جانا ہوتا ہے، ان سب کو جو 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے اس کے اندر انگیج کرتے ہیں. اس وقت مائنڈ سیٹ آپ کا بنا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ جو آپ کا جھنڈا ہوتا ہے کچھ کرنے کا وہ لے کے بچے پھر آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ دے ریچ سم ویئر. تو ہم اگلے ولاگز میں اور بھی تفصیل سے بات کریں گے، پیرنٹنگ پہ بات کریں گے ہم، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ انیشیل کچھ چیزیں جن کا اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.